دیکھا ہے تو پھر یہ بتائیے عرب کا دستور تو یہ ہے عورتیں خوشبو نہیں لگاتی ہیں. کہا ہاں. کہا پھر تمہارے گھر کی بہو آمنہ خوشبو کیوں لگایا کرتی ہے؟ اتنا سنا حضرت عبد المطلب کی گردن جھک گئی. جانتے ہو بڑا وقار تھا آپ کی نظروں میں, اتنا وقار تھا کہ اب رہا جیسا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا. یہ جرت تھی آپ کے اندر. مگر آپ سے ایک شخص کہتا کہ آپ کے گھر کی بہو خوشبو لگا رہی ہے, اور دستور یہ ہے کہ کسی کا شوہر انتقال کر جائے 1 سال تک عورت کو خوشبو نہیں لگانی ہے. اپنے گھر کی بہو کو نہیں سنبھال سکتے؟ اتنا سنا گردن جھک گئی. چہرے پہ نا حیا کی وجہ سے زردی آ گئی. وہ گھر آ گئی. آپ کی بیوی کا نام بھی, نبی کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے. آپ کی بیوی نے کہا میرے سرتاج خیر تو ہے؟ کہا کہ آج لوگوں نے ایسی بات کہہ دی کہ میری بھی شرم سے گردن جھک گئی. کہا کیا؟ کہا ذرا چاہیے تو آمینہ سے بات کیجیے. کہا کیا ہوا؟ کہا سنا ہے آمینہ کوئی خوشبو لگایا کرتی ہے, آمینہ کوئی خوشبو لگاتی ہے. کہا کس نے کہا؟ کہ مکے میں سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں. کہا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کہا مکے کے لوگوں نے کہا. ان سے کس نے کہا؟ کہ مکے کی عورتوں نے کہا. کہا کیا کہا ہے؟ کہ آمینہ ایسی خوشبو لگاتی ہے جو خوشبو مکے کے کسی بازار میں نہیں ملتی ہے, کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے. ایسی خوشبو آمینہ لگایا کرتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میرے سرتاج, اللہ اکبر, آپ آئیے. کہتے میں نہیں جاؤں گا, خود جا کے بات کرو. جیسے ہی آپ اندر گئی ہیں, اللہ اکبر, حضرت آمینہ نے دیکھا ہماری ساس آ رہی ہے, اٹھ کے ادب سے کھڑی ہو جاتی ہے. دیکھو تو صحیح, نبی کی امی ہے, ساس کو دیکھا ادب سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. آج کی بے غیرت بہو ہے, سسر کو دیکھ کے بھی کھڑی ہو رہی ہے, سر پہ دوپٹہ تک نہیں رکھتی ہے, اور سسر بھی بے غیرت ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بہو نہیں, یہ میری فرینڈ لگتی ہے, یہ تو میری دوست ہے. غیرت آنی چاہیے. جو حیا ایک بیٹی کی طرف سے باپ کے دل میں ہوتی ہے, وہی ایک رسول کے دل میں بہو کی محبت اور اس کی حیا ہونی چاہیے. اسے سہیلی نہ کہ, دوست نہ کہ, اگر کہہ سکتا ہے تو اپنی بیٹی کہہ کے اسے آواز دیا. ہمارا معاشرہ بے غیرت ہوتا جا رہا ہے, ترقی کر رہے ہیں ہم لوگ. ہاں, باپ کی چارپائی پہ بہو بیٹھی ہے, شرم آنی چاہیے. یہ ادب کے خلاف ہے. نبی کی امی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سسر نہیں, ساس آ رہی, حیا سے سنتی. کہتی آمینہ جی امی. کہا بیٹی تمہارے باپ باہر سے آئے ہیں اور ایک شکایت ہے, سنا ہے تمہیں عبداللہ کا سوگ نہیں منا رہی ہو تم. کہا کیوں؟ کہا مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آمینہ خوشبو لگایا کرتی ہے. بس پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر, آپ روئیں. آپ نے نا یوں کر کے ایک مٹی, دیوار کی مٹی چھٹائی, حضرت آمینہ کے ہاتھ, فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھی. کیسے سونگی؟ کہا کیا؟ کہا کل اس پہ ہاتھ رکھا تھا, آج تک دیوار سے خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج تک دیوار سے خوشبو آ رہی ہے. اس کے بعد دوپٹہ دیا. کہا یہ کیا تھا؟ کہا اس سے پسینہ پوچھتی تھی. کہا اتنی خوشبو ہے کہ بار بار دھونے سے بھی خوشبو نہیں جا رہی ہے, بار بار دھونے سے بھی خوشبو نہیں جا رہی ہے. اتنی پریشان ہو گئی. اللہ اکبر. اس کے بعد جب آپ گئی ہیں, آپ کہتی ہیں کہ جائیے آپ چل کے بات کیجئے, میری ہمت نہیں ہو رہی ہے باقی کا سوال کرنے کی. حضرت عبد المطلب آئے ہیں. آمینہ کہا جی ابا. کہ بیٹی ایک بات تو بتا, کہ تجھے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں ہے؟ کہ بابا ہے نا, مجھ سے پوچھو. جس نے چند دنوں کے بعد اپنا شوہر کھو دیا ہو, جس کی زندگی کا ہم سفر بچھڑ گیا ہو, چند قدم چل کے جس نے ساتھ چھوڑ دیا ہو, اس کی جدائی کا غم مجھ سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کا بیٹی اگر غم ہے تو پھر بتائیے خوشبو کیوں لگا رہی ہے, یہ عطر کیوں لگا رہی ہے؟ اللہ اکبر. سیدہ آمینہ نے کہا تھا ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, کوئی عطر نہیں لگایا ہے. کہ اگر عطر نہیں لگایا ہے تو پھر بتائیے مکے میں تیری خوشبو کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تب حضرت آمینہ نے کہا تھا ابا جی ایک راز کی بات ہے, ایک درد ہے جو چھپا رہا ہے. کہ کون سا راز؟ کہ ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی, عطر نہیں لگایا ہے, بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے, میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں میں خوشبو سے مہک جایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے اتنا سنانا حضرت عبد المطلب دل پہ ہاتھ رکھ کے مسکرانے لگے. آمینہ آج کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا جس کی دعائیں مانگی تھی رب نے وہ نعمت عطا فرما دی. سبحان اللہ, رب نے وہ نعمت عطا فرما دی ہے. اب حضرت آمینہ کہتی ہیں اب بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے. کہا پھر, کہا اور بھی کمالات ہیں.
کہا کیا؟ کہا ایک دن میں سو رہی تھی. سنیں جو نبی کے ماں باپ کو معاذ اللہ جہنمیہ کہتے ہیں وہ کان کھول کر کے سنیں. کہتی ایک دن میں سو رہی تھی, اچانک نہ میرے ماتھے پہ پسینہ آیا. میں نے دیکھا میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے شروع ہوئے. میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا نا تو حسین شہزادیاں تھیں جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پنکھے تھے اور ہوا کر رہی تھی. میں نے کہا شہزادیوں کون ہو تم؟ کبھی تمہیں مکے میں نہیں دیکھا ہے. وہ کہنے لگی آمینہ ہم مکے والے نہیں, ہم تو جنت والے ہیں. اس لیے آئے ہو؟ کہا تمہارے ماتھے پہ پسینہ آیا. رب نے کہا جاؤ جا کے میرے محبوب کی ماں کے ماتھے کا پسینہ جنت کی ہواؤں سے سکھایا جائے اور بتا تو سکی اگر آمینہ کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے رب کو گوارا نہیں ہے جو جہنم میں جائے گی رب کو کیسے گوارا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بتایا جائے کیسے گوارا کرے گا. اور سنیں نبی کی امی بریلی کے احمد رضا نہیں کہہ رہے جو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بریلوی تھا اور مولانا احمد رضا کی کتاب پڑھ کے گیا. نبی کی امی سیدہ آمینہ کہتی حضور میرے شکم میں آئے. جیسے چوتھا مہینہ لگا کہنے لگی میرے خواب میں مبارکبادیاں آنے لگی. سبحان اللہ. مبارکبادیاں آج بھی سنی کیا کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا. اللہ آپ کے لہجے پہ مجھے قربان کرے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بھوکے آ کے بیٹھے ہوئے سارے. بول سکتے تو بولے سرکار کی آمد ماشاءاللہ بول سکتے ہیں. ہاں کلیم بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. لگتا ہے سب کے بدلے تو آپ ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی سرکار کی آمد. یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے کہ ساری بریلوی ہے نا سارے سنی بیٹھے جتنے بیٹھے ادھر ہاتھ اٹھائے. کروٹ میں دیکھو کس کا نہیں اٹھائے. جس کا نہیں اٹھے اللہ کرے اس کا ہاتھ والا موت اٹھا لیں. فرشتہ ہی تو ہے یار. بھائی بہت غور سے میری بات سنیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مبارکبادیاں آنے لگے. اللہ اکبر. اگلی بات سنیے گا. فرماتی ہیں ابا آپ کو کیا بتاؤں جب میں راستوں سے گزرتی ہوں نا تو جو درخت ہے نا یہ سجدوں میں گر جایا کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو گھاس ہے یہ بھی بولتی ہے. حضرت عبد المطلب دیکھ رہے ہیں گھاس بولتی ہے. بابا گھاس نہیں یہ جو بڑے بڑے پتھر سے لے کے چھوٹے چھوٹے کنکر تک ہے نا یہ بھی مجھ سے بات کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. عبد المطلب کہتے ہیں کب کہا کہ ابا جی سنیے گا جب آپ حرم شریف میں چلے جاتے ہو حاجیوں کی خدمت کے لیے کبھی کبھی تو پانی بھی گھر سے لے جاتے ہو. گھر میں پانی نہیں رہتا تھا تو ماں مجھے بھیجتی ہے لے آمینہ پانی لے کر کے آ. ابا جی آپ جانتے ہو میرے شکم میں اللہ کی امانت ہے میں پانی کا برتن لے کے جب چلتی ہوں ابا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ درخت بھی بولتے ہیں یہ تخت یہ پتھر یہ کنکر بھی بولا کرتے ہیں. ابا جی جب میں کنویں کے کنارے جاتی ہوں ساری عورتیں محلے کی انتظار کرتی ہوتی ہیں بولو آمینہ آ رہی ہے سب ٹھہر جایا کرتی ہے. عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی کیوں کہ وہ انتظار کرتی ہے کہ جب میں پہنچ جاتی ہوں ان کا کام آسان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آمینہ ذرا قریب تو آ. کہا کس لیے؟ کہا ذرا کنارے پہ کھڑی ہو جب تو آ جاتی ہے ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے. کہا کیا ہوتا ہے؟ کہ جب تو کنارے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے سارا پانی اٹھ کر کے کنارے پہ آ جاتا ہے ہمیں رسی ڈالنی نہیں پڑتی ہے ہم برتن بھر لیتے ہیں. کہا جی ساری عورتیں برتن بھر لیتی ہیں اس وقت پانی نیچے نہیں جاتا جب تک میں ہٹ نہیں جاتی ہوں اور جب تک کھڑی رہتی ہوں پانی بھی بولتا رہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ پانی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ. اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب بہت خوش ہے. کاش اللہ نے حسرت پوری کر دی. حسرت پوری کر دی. وہ وقت بھی گزرا وہ ساعت سعید بھی آئی اور کیا کہتی ہیں ابا جی میں گزر کے جا رہی تھی پانی کا برتن میرے ہاتھ میں تھا میں نے جس پتھر پر پیر رکھا وہ موم کی طرح ملائم ہے. سبحان اللہ. موم کی طرح کا پتھر حیرت. اس دن میں نے آنگن میں سے ایک کنکر اٹھایا کہ اسے پھینکوں کسی کے پیر میں نہ چبھے. کہا جب میں نے ہاتھ لگایا نا تو پانی کی طرح ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ پتھر موم بن گیا کنکر موم بن گیا. کہ میں نے اتنا کہا تھا اس کنکر نے بولنا شروع کر دیا. اس نے کہا آمینہ ٹھہر شہزادے کو آنے نہیں دے ابھی چھوٹے موم ہوئے تھے بڑے بڑے موم. سبحان اللہ. کہ وہ بھی بولنے لگا شہزادے کو آنے دے بڑے بڑے موم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. سیدہ آمینہ فرماتی دن گزرتے گئے کہتے ہیں لیکن جیسے ہر عورت کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پھر وہ وقت بھی قریب آیا جس رات میرے بیٹے کی ولادت ہوئی. توجہ ہے سارے لوگوں کی. ولادت ہوئی. فرماتی میں اس دن تنہا تھی اپنے گھر میں. میرے گھر میں اس دن چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل تک نہیں تھا.
کہتی ہے آج مجھے عبداللہ کی جدائی کا احساس ہوا، خیال آیا آج ہو سکتا ہے میرے بچے کی ولادت ہو اور گھر میں چراغ بھی نہیں ہے۔ چراغ تو بڑی بات ہے، کوئی خاتون نہیں جو میرا ساتھ دے، میری ہمت بندھائے۔ یہ سوچ کے آپ روئی، کہنے لگی کاش عبداللہ ہوتے تو مکے کی کچھ عورتیں میرے پاس ہوتی، کون جائے عورتوں کو بلانے کے لیے۔ ابھی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا اور میری آنکھ سے آنسو ٹپک کے ابھی پلکوں سے جدا نہیں ہوا تھا، میرا پورا گھر روشن ہو جاتا، پورا گھر روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا میرے گھر میں روشنی اچانک، اور میں نے دیکھا میرے سرحانے کوئی بڑی حسین و محجبی خاتون کھڑی تھی۔ میں نے کہا خاتون تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جنتی حوروں کی سردار ہوں۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا آمینہ تیری تایا بنا کے رب نے مجھے تیرے گھر میں بھیجا ہے۔ کہا تیری تایا بنا کے بھیجا ہے۔ فرماتی پھر مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا، کہتی میں نے وہ پیالہ پیا، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ کہتے گھوٹ مارنا تھا میرے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں سنیں بہت غور کے ساتھ، یہ کمکمیہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک لائٹ پہ لوگوں کو اعتراض ہے، حیرت ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لیٹی ہوئی تھی، میں نے دیکھا نا آسمان کے ستارے میرے صحن کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ میں ڈرنے لگی تھی کہ یہ میرے گھر میں گر نہ جائے، اتنے قریب کہ مجھے گرنے کا ڈر تھا، گرنے کا ڈر تھا۔ کہتے ستارے قریب، پھر میں نے دیکھے میرے گھر کے اندر بڑے خوبصورت پرندے آئے، انہوں نے موتی اپنی چونچوں میں رکھ رکھے تھے اور وہ سارے موتی میرے بستر کے چاروں طرف پھیرے گئے، میرا پورا گھر جنت بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے گا، ہم گھر سجا لیں تو پیٹ میں درد، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا جنت کو سجانے کا حکم دیا جائے۔ مالک جنت تو ہے نا سجی ہوئی چیز؟ کہا ہاں ہے، مگر ہم چاہتے ہیں آج محبوب آنے والا ہے، جنت کو ہر دن سے زیادہ حسین بنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ جنت کو 16 سنگار کرائے گئے اور سجا دی گئی جنت، سارے دروازے کھل گئے۔ رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کہا اب ہماری حمد کا منبر لگایا جائے۔ اللہ کی حمد کا منبر لگا، حضرت میکائیل نے حمد کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب حضرت میکائیل نے خطبہ ارشاد فرمایا جنت کی ہر شے وجد میں گھوم رہی تھی، وجد میں جھوم رہی تھی ہر شے۔ حضرت جبریل امین کو رب نے حکم دیا جبریل جی رب جلیل کا میکائیل اسرافیل عزرائیل چاروں فرشتے چلو اور اپنے ساتھ ایک ایک لاکھ فرشتہ لے کر کے آمینہ کے دروازے پہ پہنچو۔ مالک اس لیے کا محبوب آنے والا ہے، اس لیے آمد کا پروٹوکول ہونا چاہیے، ویلکم استقبال ہونا ہے۔ چلو سب ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے اللہ اکبر، چاروں فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل نے ایک لاکھ فرشتے لیے، میکائیل اسرافیل نے لیے، حضرت اسرائیل رک جاتے ہیں، یہ فرشتے آنے لگے، حضرت اسرائیل رک گئے۔ رب نے فرمایا اسرائیل تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ عرض کرتے ہیں مالک میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے، تیرا فیصلہ تو یہ ہے جب موت کا وقت آنا ہے تو موت اپنے وقت سے نہ ایک منٹ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک منٹ بعد میں آ سکتی ہے، میری ڈیوٹی اتنی سخت ہے۔ اے میرے پروردگار، آج کتنے بچوں کو یتیم بنانا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ بنانا ہے، کتنی ماں کی گود سے ان کا سہارا چھیننا ہے، کتنے بوڑھوں کو بڑھاپے کی لاٹھی لے کے آنی ہے، کتنے گھروں کا چراغ بجھانا ہے، کتنی عورتوں کے ماں کا سندور صاف کرنا ہے۔ اے میرے مالک، اگر میں بھی چلا گیا آج میری ڈیوٹی کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا ملک الموت تم نہیں جانتے کیا میرا محبوب آنے والا ہے، اور جانتے ہو جب تم کسی بچے کو لے کے آؤ گے تو ماں روئے گی، بچوں کو لاؤ گے تو باپ روئے گا، باپ کو لاؤ گے تو بچے روئیں گے، ماں کو لاؤ گے پریوار روئے گا۔ اے ملک الموت آج محبوب آنے والا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کسی کے گھر سے رونے کی آواز آئے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں آج کسی کی آنکھ میں آنسو آئے، اس لیے ملک الموت جاؤ، آج ہمیں بھی محبوب کے سفر میں تمہاری بھی چھٹی کرنی ہے، مرنے والوں کو آپ زندگی کی سوغات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب بہت۔ آج ملک الموت کی بھی چھٹی ہے، مرنے والوں کو زندگی دی جا رہی ہے، مرنے والوں کو زندگی دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، سارے فرشتے آ گئے حضرت آمینہ کی چوکھٹ پہ، حضرت آمینہ کی چوکھٹ پہ۔ اب بات لمبی ہوگی، حضرت آمینہ فرماتی فخرج منی نور، پھر وہ ساتھ بھی آئی، میرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ آپ نے کیا کہا؟ میرے جسم سے نور نکلا۔ آپ نے نور کا تذکرہ کیا۔ آج لوگ اس پہ جھگڑ رہے ہیں کہ حضور نور ہے کہ نہیں ہے، نبی کی ماں جانتی ہے نور ہے، اس کھڑوس کو نہیں پتا ہے نا۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت آمینہ کہتی فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، نور نکلا۔ اور اب میں اگلی بات کروں، فرماتی ہیں سنیں، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو دیکھے، ہر ماں چاہتی ہے وہ یہ دیکھے اس کی آنکھ کیسی ہے،
اس کی ناک کیسی ہے، اس کی پیشانی کیسی ہے، گیا کسے ہے، ہاتھ پیر کیسے ہیں؟ کہتے میرا بھی جی چاہتا تھا دیکھو میرے لال کا ماتھا کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا بدن کیسا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے جب اس کو دیکھا اللہ اکبر، کہتی ہیں لما وضعتہ، جب میں نے اپنے بیٹے کو جنا اور اس کی طرف میں نے نگاہ ڈالی، کانا مقبولا، میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ فرماتی میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مدہوناً بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، مختوناً خطرہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اگلی بات کہتے ہیں مغسولاً، غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں، معطراً، اتنا ایسا لگا ہے میرے گھر میں ولادت ہو رہی ہے، غسل مکے کی ساری گلیوں میں پھیلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں کانا ساجدہ، آتے میرے لال نے سجدے میں سر رکھ دیا تھا، سجدے میں سر رکھ دیا تھا۔ کوئی ہے ایسا جو اس شان سے آیا ہو، مغسولاً، جو غسل کر کے آیا ہو؟ او یار کوئی دولہا بنتا ہے تو کسی کو باپ نہیں لاتا، بھائی نہیں لاتا ہے، کوئی جگہ تو بڑا سریچر نائی نہیں لاتا ہے، جسے خود نہانے کی ضرورت ہوئی وہ دولہا کو نہیں لاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بٹھایا جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، دولہا کو تو لوگ نہیں لاتے ہیں تاکہ دولہا میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ رب نے اپنا محبوب بھیجا تو کتنا سجا کے بھیجا، سبحان اللہ، کتنا سجا کے بھیجا ہوگا کہ محبوب سرما بھی ہم لگائیں گے، بالوں میں تیل بھی ہم ڈالیں گے، محبوب غسل بھی ہم دیں گے، آج دولہا ہم بنا کے بھیجیں گے۔ اور جب دولہا بنا کے بھیجا گیا، کہتے ہیں کانا ساجدہ، میرے لال نے سجدے میں سر رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہتی ہیں کہ جیسے میرا لال آیا، ایک سبز رنگ کا کپڑا آ کے میرے لال کے سطر پہ پڑ گیا۔ کہتی میں نے اپنے لال کا سطر میں نے بھی کھلا ہوا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ ادھر حضور پیدا ہو رہے ہیں، ادھر حضرت عبد المطلب کعبے میں طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے وہ کعبہ جھکا، پھر ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ آپ بڑی تیزی سے یہ سوچنے لگے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ خیال آیا جھکا کی طرح کا گھر کی طرف، پھر دوڑے اپنے گھر کی طرف۔ کئی دن سے میرے گھر میں کچھ عجیب چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، لگتا ہے میرے گھر کچھ نیا ہوا ہے۔ جیسے گھر آئے اپنے دروازے پہ جانا چاہتے تھے، اللہ اکبر، دروازے پہ ایک جوان نے یوں ہاتھ لگا رکھا ہے، یوں ہاتھ لگا رکھا، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور جیسے عبد المطلب اندر جانا چاہتے، اس نے کہا ٹھہریے، اندر نہیں جا سکتے ہو۔ کہا یہ میرا گھر ہے، کہا گھر آپ کا ہوگا لیکن آج نہیں جا سکتے ہو ابھی۔ کہا کیوں؟ مجھے نہیں جانتا، کعبے کا متولی ہوں، کہا اوکے کعبے کے متولی، ہم بھی اپنی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا آج تمہارے گھر میں رب کا محبوب آیا ہے اور اس کا فیصلہ یہ ہے، اسے دیکھنے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ رب یہ چاہتا ہے پہلے عرش والے دیکھیں گے، اس کے بعد میں اس کا چہرہ عرش والے دیکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ کے بعد پہلے عرش والے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد پھر بولے اس کے بعد فرش والے دیکھیں گے۔ جب اتنا سنا تو دادا تھے اچھل گئے خوشی سے، دادا سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہوتی۔ کہنے لگے اب جا کے بتاؤں گا مکے میں، میرے گھر آ کے دیکھو کون آیا۔ جب گئے تو بولنا چاہتے تھے، اللہ نے تالا لگا دیا، منہ بند۔ کچھ بدعقیدہ تھے، یہیں سے دلیل اٹھا کے دیکھو وہ جا رہے تھے اعلان کرنے کے لیے، اللہ نے تالا لگا دیا۔ میں نے کہا ہاں بے شک، منہ بند کیا، بولنے کی طاقت لے لی گئی، نہیں بول سکے، منہ بند کر دیا گیا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ میلاد کا تذکرہ تھا، وجہ یہ تھی، مفسرین فرماتے ہیں اس لیے بنا کیا گیا تھا کہ یہ محبوب کا میلاد ہے، کافروں کی گلیوں میں نہیں ہوگا، مومنوں کی گلیوں میں کیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بند کیا گیا کہ ان کی آمد کے اعلان کافروں کی گلیوں میں نہیں، ایمان والوں کی گلیوں میں لگائے جائیں گے، اس لیے لگے تھے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، پھر رب نے محبوب، اپنا لاڈلا محبوب، اپنا پیارا محبوب ہمیں دیا، یہ احسان کیا اور اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور لوگوں، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہاں، حضور کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ لوگوں یہ سمجھو حضور آئے ہیں تو بہاریں آئی ہیں۔ ہاں، ورنہ ماں کی کوئی عزت نہیں کرتا، باپ کی کوئی قدر نہیں کرتا، بہن بیٹی کیا ہے اس سے کسی کو مطلب نہیں تھا۔ حضور آئے تو بیٹیاں گھروں میں مسکرا رہی ہیں، حضور آئے ہیں تو ماؤں کو اللہ نے ہمیں وقار سمجھایا ہے، حضور آئے ہیں تو باپ کی عزت کا پتہ لگا ہے۔ ہر وہ شخص اب میلاد منائے گا جس کو خدا نے باپ کی دولت دی ہے یا ماں کی دولت دی ہے یا بہن جیسی نعمتیں عطا کی ہیں یا بیٹی جیسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ جس کو بھی رب نے یہ رشتے دیے ہیں اس پہ لازم ہے وہ کسی کا جھنڈا لگائے نہ لگائے، اپنے گھر پہ مدینے والے کا جھنڈا ضرور لگائے۔ سبحان اللہ۔ لگائیں گے انشاءاللہ، بولو لگائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مہربانی ایک کرنی، گھر کی صفائی سے زیادہ، گلی کی صفائی سے زیادہ ہمیں دلوں کی صفائی کرنی۔ کسی کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، پہلے اس کو صاف کرنا ہے۔
پہلے دل صاف کیجئے. ہم کلیاں صاف کرتے ہیں کہ حضور آئیں گے، یہ سوچ کے دل صاف کرو کہ حضور آئیں گے. وہ کہا تھا کسی نے، سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ہاں اپنے دلوں کو صاف کیجیے. اگر کسی سے حسد ہے تو اس کے حسد کا آپ اپنے دل سے میل نکالیے. مسجد میں جائیں دل صاف کر کے لے کے جائیں. حیرت ہوتی ہے بندہ عطر لگا لیتا ہے کپڑوں پہ اور بڑے شاندار پریس وریس کر کے مسجد میں جاتا ہے، ہاں مگر دل کا میل نہیں نکال پاتا ہے. اللہ کہتا ہے تیرے کپڑوں پر مٹی لگے گی تو چلے گا لیکن دل کا میل نہیں چلنا ہے. کپڑے بھلے مٹی والے پہن کے آ جا لیکن دل صاف لے کے آنا ہے. بے شک دل صاف لے کر کے آنا ہے. دلوں میں جگہ پیدا کریں. اپنے معاشرے کو ایک بہتر رخ دیں، اپنے معاشرے کو ایک نئی روش دیں، اپنے معاشرے کو وہ راستہ دیں جو میرے مصطفیٰ نے امت کو دکھایا ہے. ڈاکٹر اقبال یہ سبق دے کے گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو لو ہو لو ہو قلم تیرے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصطفیٰ کے عشق کی خیرات عطا فرمائے اور ہر گھر میں اللہ رب العزت مصطفیٰ کی ولادت کا صدقہ عطا فرمائے. بس جو ہوئے اغلاطوں کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ان کی ملاقات چمن رہا پھول